نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین، بزرگ دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم نے تراویح میں سب سے پہلے سورہ توبہ کا آخری حصہ سنا ہے۔ سورہ توبہ کی کل بہت سی باتیں ہم نے سنی، تو آخر میں اللہ رب العزت نے یہاں پر تبوک کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ غزوہ تبوک یہ کب پیش آیا، کیسے پیش آیا۔ غزوہ تبوک یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا سب سے آخری غزوہ ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود گئے ہیں، اور اس کے پیش آنے کی وجہ یہ ہے کہ بالکل آخری زمانہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اہل عرب یہ بالکل مایوس ہو گئے تھے، یعنی مشرکین عرب، کہ اب جو ہے ان کو کوئی چیز اسلام پر حاوی کر سکتی ہے۔ اسلام کا بول بالا تھا، لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، یعنی جو اندرونی خطرے تھے اس سے اسلام بالکل بری ہو گیا تھا، بالکل پاک ہو گیا تھا، اندر سے کوئی خطرہ نہیں تھا اسلام۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوسوں نے یہ خبر دی کہ روم کا بادشاہ یہ مدینہ پہ حملہ کرنے والا ہے، کیونکہ اس نے یہ سن لیا ہے کہ عرب کے تمام علاقوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ تسلط ہو چکا ہے۔ تمام اہل عرب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر آ گئے ہیں، مطلب زیر سرپرستی آ گئے ہیں۔ تو روم کے بادشاہ کے ارادے مسلمانوں کو پتہ چلے، اور روم اس وقت سپر پاور تھی، حتیٰ کہ جو ایران کا بادشاہ تھا، ایران کی بھی سپر پاور حکومت تھی، لیکن روم نے اس پر بھی جو ہے حملہ کر کے اس کو بھی تقریباً ختم کر دیا تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عام اعلان کر دیا کہ ہم سب کو، جس کو کوئی عذر نہیں ہے، سب کو اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ تبوک کے وہ ہم پر کیا حملہ کرے گا، اس سے پہلے ہم اس کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ وہ کیا سمجھتا ہے کہ اگر ہماری تعداد چھوٹی ہے، ہم کم ہیں، تو کیا ہم اس سے ڈر جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ اب اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ اب سب کو نکلنا ہے، اور جس کے پاس جو ہے وہ حاضر کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی غزوے میں جانا ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر توریہ کرتے تھے۔ توریہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دشمن کو آگاہ کیے بغیر اس کے پاس جانا، تاکہ وہ پہلے سے ہمارے لیے کوئی سازش نہ رچے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کو جانا ہے بمبئی، تو ہم یہ لوگوں میں عام بات کرتے تھے کہ ہم کو کلیان جانا ہے، سمجھ آ رہی بات؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس غزوے کے اندر صاف اعلان تھا، ہم کو تبوک جانا ہے۔ اس میں توریہ ویا کچھ نہیں ہے، ہر ایک کو جانا ہے، یہاں پر کوئی عذر نہیں چلے گا۔ منافقین یہ کہہ رہے تھے کہ گرمی بہت ہے، گرمی میں مت نکلو، کیونکہ وہ زمانہ ہی ویسا تھا۔ پہلے تو ایسا زمانہ تھا جیسے ہم دیکھتے نا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سال آم بہت کم آئے، اس سال آم بہت کم آئے، آم کو کیڑے لگ گئے، آم کی پیداوار نہیں ہے۔ ایسے کھجور کا بھی ہے، کسی زمانے میں اس کی فصل اچھی ہوتی ہے، کسی زمانے میں کم ہوتی ہے۔ تو اس سے 2-3 سال پہلے کھجور کے جو باغات تھے اس میں پیداوار کم ہو رہی تھی، لیکن اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، اس سال کھجور کی بہت زیادہ پیداوار ہوئی تھی۔ اور صحابہ کرام اگر اللہ کے راستے میں چلے گئے تو کھجور جب پکتی ہے تو گرتی ہے نیچے، اور گرتی ہے تو ریت اس کے اندر مل جاتی ہے اور خراب ہو جاتی ہے۔ اب پکے پکائے باغات کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں جانا ہے، یہ آزمائش تھی اللہ کی طرف سے۔ منافقین کہہ رہے تھے گرمی بہت ہے، اللہ نے فرمایا جہنم کی گرمی اس سے خطرناک ہے۔ لا تنفروا فی الحر، منافقین کا جملہ اللہ نے نقل کیا، لا تنفروا فی الحر، گرمی بہت ہے۔ اور یہ کھجور پکنے کا جو زمانہ ہوتا ہے نا، اس میں واقعی گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تبوک کے لیے نکلے ہیں، اور وہاں پر تقریباً پیمائش کے اعتبار سے 700 سے 800 کلومیٹر ہے وہ تبوک مدینہ سے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر وہاں پر قیام کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش قدمی کی وجہ سے، صحابہ کے اس جذبے کی وجہ سے، جو سپر پاور تھا اس وقت کا، وہ ڈر گیا اور اس نے ارادہ کینسل کر دیا، ہم کو حملہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جنگ کیے فتح یابی کے ساتھ مدینہ واپس لوٹے۔ بہت دن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر انتظار کر رہے تھے، آجا بھائی تو مدینہ کیا آئے گا، ہم تیرے ادھر آ گئے۔ بہرحال اس موقع پر 3 صحابہ کرام بغیر عذر کے اللہ کے راستے میں نہیں جا سکے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خاص صحابہ کرام تھے۔ اس میں سے ایک تھے کعب ابن مالک، ایک تھے مرارہ ابن ربیع، اور ایک تھے ہلال ابن امیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے ہیں تو منافقین، جو لوگ اللہ کے راستے میں اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں گئے تھے، ظاہر تو اسلام کرتے تھے لیکن تھے منافق، وہ لوگ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر پیش کرنے لگے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کو بخار آ گیا تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا فلاں مسئلہ تھا، میرے پاس سواری نہیں تھی، میرے پاس یہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اچھی بات ہے، جاؤ کوئی مسئلہ نہیں، جاؤ۔ کعب ابن مالک آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تبوک میں تذکرہ کیا تھا۔ کعب ابن مالک کہاں ہیں؟ جو خاص لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی صفت ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ ہر آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظروں میں تھا۔ کعب ابن مالک کہاں ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ اس کو تو اس کی مالداری نے روک دیا ہے، اس کو اس کے مالداری نے روک دیا ہے۔
دوسرے ایک صحابی وہاں پر بیٹھے تھے، وہ فوراً کہنے لگے نہیں نہیں کعب ایسا نہیں ہے، کعب ایسا بندہ نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اب جب واپس ہوئے ہیں تو کعب ابن مالک آئے، فرمایا کیوں نہیں آئے تھے تم؟ تو کعب ابن مالک جو ہے ان کی زبان بہت اچھی تھی، بڑے فصیح اور بلیغ آدمی تھے، اور اتنی مطلب ان کے اندر کنونسنگ پاور اتنا تھا، کسی کو بھی کنونس کر لیتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی دنیا دار آدمی کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا تھا تو میں اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اس کو منا لیتا تھا، لیکن میرے کو کوئی عذر نہیں تھا، مجھے کوئی عذر نہیں تھا۔ میں نے سوچا میرے پاس سواری ہے، کل نکل جاؤں گا، کل ہوئی تو سوچا پرسوں چلے جاؤں گا، پرسوں ہوئی تو سوچا ترسوں چلے جاؤں گا، کرتے 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 آپ واپس آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اٹھو جاؤ، تمہارا معاملہ اللہ دیکھے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے اندر یہ اعلان کرا دیا کہ کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربی، ان سے کوئی لین دین نہیں کرے گا، کوئی بات چیت نہیں کرے گا، حتیٰ کہ سلام کا جواب بھی نہیں دے گا۔ اور کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میرے دونوں ساتھی یہ بھی مخلص لوگ تھے، ان کو بھی کوئی عذر نہیں تھا، لیکن یہ بیچارے بہت مایوس ہو گئے تھے، بہت ایک دم دل ٹوٹ گیا تھا ان لوگوں کا۔ یہ تو گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے تھے، میں گھر سے باہر نکلتا تھا، میں جماعت میں شریک ہوتا تھا، نماز کو جاتا تھا، ایک دن کوئی بھی میرے سے بات نہیں کرتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے چچا زاد بھائی کے گھر پر دیوار پر چڑھا اور دروازہ بند کیا تھا، اس نے کھول نہیں رہا تھا، دیوار پہ چڑھ کے اندر گیا اور اس سے پوچھا کہ تم لوگ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا تم مجھے مسلمان نہیں سمجھتے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ کے نبی نے منع کیا تو ہم نہیں کر سکتے تیرے سے بات، چلے جا۔ بولے اتنا دل ٹوٹا میرا، اتنا دل ٹوٹا کہ میں کیا بتاؤں۔ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، جب نماز پڑھتے تھے فارغ ہو جاتے تھے تو گھوم کے بیٹھتے تھے اور صحابہ کرام کو دیکھتے تھے، جیسے میں بیٹھتا ہوں اثر بات، ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوم کے بیٹھتے تھے، صحابہ کو دیکھتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں جماعت میں لیٹ ہو جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھتا تھا ترچھی نگاہوں سے کہ دیکھ رہے کیا، جیسے میں دیکھتا تھا تو اللہ کے نبی چہرہ پھیر لیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت سزا دی ان کو کہ کہا کہ اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ، تو بیوی بھی الگ ہو گئی۔ وہ جو بوڑھے شخص تھے حضرت ہلال ابن امیہ، ان کو اجازت دے دی کہ تمہاری خدمت کے لیے کوئی ہے نہیں، ان کی بیوی کو اجازت دی کہ ساتھ میں رہو۔ اب یہ کہتے ہیں کعب ابن مالک، جب میرے چچا زاد بھائی نے مجھ کو یہ کہا کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، تم ہو کہ نہیں مسلمان، ہم کو کیا معلوم، تو اتنا دل ٹوٹا، اتنا دل ٹوٹا، میں نے کہا یہ کیا ہو گیا۔ زمین باوجود اپنی وسعت کے ہم پر تنگ ہونے لگی، ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان ہم کو دیکھ کر جو ہے الگ نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ حتیٰ کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا خط آیا میرے نام پر کہ تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اوپر بہت ظلم کر رکھا ہے، ایسے آدمی کی قدر ہونی چاہیے، آ جاؤ ہمارے پاس۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ مجھ کو یہ احساس ہوا کہ اب کافر بھی میرے اندر طمع کرنے لگ گئے۔ اگر دوسرا کوئی ہوتا دوستوں تو اس کو تو وہ تو ایک دم بڑا ہو جاتا کہ بادشاہ نے میرے پاس خط رکھا ہے، یہاں کیا رکھا ہے مدینہ میں، چلو ہم جاتے ہیں، لیکن وہ مخلص تھے، انہوں نے وہ خط کو تنور میں ڈال دیا، جلا دیا، اور بہت ان کو برا لگا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ 50 دن ہو گئے، کتنے دن ہو گئے؟ 50 دن ہو گئے، میں اپنے چھت پر فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھا تھا، ایک پکارنے والے نے پکارا کہ اے کعب ابن مالک، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ سورہ توبہ کے اندر اسی کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ان 3 لوگوں کو، اور ان کے ساتھ اور بھی صحابہ کا ذکر ہے، ان کو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا۔ اب کعب ابن مالک دوڑتے ہوئے خوشی کے ساتھ آئے، اور جو اعلان کرنے والا تھا وہ کہتے میرے پاس کچھ تھا نہیں، میں نے اپنا کرتا اتار کے اس کو دے دیا خوشی میں کہ اللہ نے مجھ کو معاف کر دیا۔ قرآن میں میرا جو ہے اللہ رب العزت نے میری توبہ کا ذکر کیا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا چہرہ جو ہے نا یہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، ہماری توبہ کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے وہ اس لیے کر رہے تھے کیونکہ اللہ کے راستے میں نہ آنا یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے۔ اب لیکن اللہ کی طرف سے چونکہ معافی ہو گئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاف کر دیا، اور اتنی خوشی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی معافی سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک رہا تھا۔ تو بہرحال اس واقعے میں ہم کو یہ سبق ملا کہ اللہ کے راستے میں نکلنا کتنا ضروری ہے، اور معمولی بہانوں کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں جان اور مال نہ لگانا یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اسی طرح منافقین کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا، جاؤ تم جاؤ ادھر سے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو خاص ہوتے ہیں جن پر یقین ہوتا ہے کہ یہ جو ہے خاص ہمارے ہیں ساتھی، ان سے ناراضگی ہوتی ہی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورت کے آخر میں مسجد زرار کا تذکرہ کیا ہے۔ منافقین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں اللہ کے نبی کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک مسجد کی آڑ لی، وہاں پر مسجد بنائی جس کو اللہ رب العزت نے کہا مسجد زرار، یہ نقصان پہنچانے والی مسجد تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ آپ آئیے ہمارے یہاں پہ نماز پڑھیے تاکہ ہم کو جو ہے اتنا دور آنا نہ پڑے، اور وہ مسجد کا مقصد یہ تھا کہ اس میں بیٹھ کے سازشیں ہوں گی مسلمانوں کے خلاف۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے لوٹے تبوک سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی آئی کہ یہ منافقوں نے بنائی ہے مسجد اور یہ نقصان کے لیے بنائی ہے آپ کی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جا کر کے اس مسجد کو توڑ دو۔ اس سے معلوم ہوا دوستو کہ بعض لوگ تمام چیزیں ہونے کے باوجود، مسجد مدارس ہونے کے باوجود لوگوں میں شر اور فتنہ پیدا کرنے کے لیے مسجد بناتے ہیں، یا کوئی ایسا مقام بناتے ہیں جس سے لوگوں میں فتنہ پیدا ہو، تو ایسی مسجدوں میں جانا نہیں چاہیے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے اس مسجد کو جلا دیا آخر کار، کیونکہ اس سے فتنے کا اندیشہ تھا کہ یہ فتنہ برپا کریں گے، یہ لوگوں میں تفرقہ ڈالیں گے، لوگوں کے دلوں کو پھاڑیں گے، اتفاق کو جو ہے نا یہ لوگ انتشار سے بدل دیں گے۔ بہرحال اسی کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں پہ کیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے آخر میں ایک تجارت بتائی، ان اللہ اشتری من المؤمنین
کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے جان اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید دیا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ بتایا۔ اور ایک چیز یہاں پر بتائی کہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں نا، دیہاتی لوگوں میں جو کفر اور نفاق ہوتا ہے یہ عام لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ دیہاتی لوگ جو ہوتے ہیں، دیہات کے کافر اور دیہات کے منافقین، یہ شہر کے منافق اور کافر سے خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ یہ شہر سے دور ہوتے ہیں، علماء سے دور ہوتے ہیں، مسجد سے دور ہوتے ہیں، تو ان کے کفر اور نفاق میں زیادہ سختی ہوتی ہے۔ پھر سورہ یونس شروع ہوتی ہے جس میں اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں۔ سورہ یونس بھی جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع زمانے میں نازل ہوئی، اس میں احکامات جو کم ہیں، اس میں عقائد پر زور دیا گیا، آخرت کو ثابت کیا گیا ہے، توحید کو ثابت کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے سورت میں ذکر کیا کہ جو زمین اور آسمان کو نظر آ رہا ہے، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے 6 دنوں میں اس کو پیدا فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے کافروں کو چیلنج دیا کہ اگر تمہارے اندر ہمت ہے اور تم کہتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کو گڑھا ہے، اتنا بڑا قرآن یہ اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے بیان کیا، تم کہتے ہو، تو تم کو چیلنج ہے قرآن کی جیسی ایک سورت بنا کے دکھاؤ، ایک سورت بنا کے دکھاؤ۔ تم اکیلے نہیں، تم جن کو معبود مانتے ہو ان کو بھی لے لو ساتھ میں، لیکن تم ایک سورت تو کیا ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ اور وہ اس دن کا چیلنج تھا اور آج تک اور قیامت تک وہ چیلنج برقرار ہے، کوئی قرآن کی ایک سورت بھی نہیں بنا سکتا۔ اس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ یونس کے اندر ایک اور خاص بات بتائی کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، ان کو قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی ڈر ہوگا، یہ جو ہے بہت اچھی حالت میں ہوں گے آخرت میں۔ اس لیے دوستو ہم سب اس بات کی فکر کریں کہ ہم بھی اللہ کے دوست بن جائیں۔ پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پھر دہرایا، اس میں فرعون کا انجام بتایا۔ فرعون جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے گیا ہے۔ جب بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے دریا ہے، ہمارے لیے راستے بنا دے۔ اللہ رب العزت نے 12 راستے بنائے پانی کے اندر سے، 12 قبیلے 12 راستے۔ اب موسیٰ علیہ السلام آگے نکلے اور ان کے جو ساتھ 12 قبیلے تھے وہ بھی آگے نکلے۔ فرعون نے جو ہے اپنے آپ کو دریا میں ڈالا کہ میں بھی ان راستوں پہ چل کے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کروں گا، ان کو نقصان پہنچاؤں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے تو اللہ رب العزت نے فرعون کو اسی دریا کے اندر غرق کر دیا۔ اب اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ آخر وقت میں فرعون جو کہنے لگا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، جب موت آ گئی اور جب عذاب سر پہ آ گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بتاؤں آپ کو، فرعون کو جب غرق کیا جا رہا تھا اور ہم لوگ فرعون کو عذاب میں مبتلا کر رہے تھے تو مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہ اللہ رب العزت یہ فرعون کی بھی توبہ قبول کر لے گا۔ اللہ کی جو رحمت ہے، اللہ کی جو بخشش ہے، حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ میں ایسا سوچنے لگا کہ شاید اللہ رب العزت اس کمبخت کو معاف کر دیں گے، کیونکہ وہ بول ہی ایسا رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا، میں نے مٹی اٹھا کر کے فرعون کے منہ میں بھرا، اس کا منہ بند کر دیا، اور پھر اس پر ایسا عذاب آیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر بیان کیا یونس کے اندر کہ اللہ رب العزت نے فرعون کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبرت بنا دیا ہے۔ آج بھی فرعون کو اللہ رب العزت نے ہماری عبرت کے لیے رکھا ہے، نہ پانی نے اس کو قبول کیا، نہ آگ اس کو قبول کرتی ہے، نہ زمین۔ رامسس 2 کر کے جو ہے ایجپٹ کے اندر، بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ رامسس 2 جو ہے وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، بہرحال ممی کی شکل میں ابھی۔ اور آج بھی کہنے والے کہتے ہیں واللہ عالم کہ وہ صبح شام اس کا چہرے کا رنگ بدلی ہوتا ہے، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ اسی طرح آخر میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے قوم کا، آگے بھی آئے گا اس کا تذکرہ۔ صرف اتنا سمجھ لیں کہ عذاب آنے کے بعد، عذاب کی علامتیں ظاہر ہونے کے بعد صرف یونس علیہ السلام کی ایسی قوم ہے جن کا عذاب ٹل گیا، ورنہ عذاب آنے کے بعد اللہ کا عذاب واپس جاتا نہیں ہے۔ وہ کیوں ٹلا انشاءاللہ وہ آگے کی صورت میں ہم سمجھیں گے۔ پھر جو ہے سورہ ہود شروع ہوتی ہے، اس کے بعد 12واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بہت اچھی بات بتائی کہ زمین پر جتنے بھی چلنے پھرنے والے جانور ہیں، حیوان ہیں، حشرات الارض ہے، ان تمام کی روزی روٹی اللہ کے ذمہ ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور اللہ رب العزت ہر چیز، ان کا ٹھکانہ، ان کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے رزق طے ہے تو ہم حرام کی طرف متوجہ نہ ہوں، اللہ نے جو ہم کو دینا ہے وہ دے کر رہے گا۔ دوسرا اشارہ یہاں پر مفسرین کہتے ہیں دابۃ کہا، یعنی چلنے پھرنے والا، تو ہم کو رزق کی تلاش میں چلنا پھرنا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ اللہ رب العزت بغیر محنت کے بھی دے سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہم کو محنت کا مکلف بنایا کہ ہم رزق کی تلاش کریں اور رزق کے حلال کی تلاش کریں، حرام سے بچیں۔ اللہ رب العزت اتنا ہی دے گا، حلال طریقے سے دے گا۔ تو اس کو اللہ رب العزت کرے ہم کو سمجھ میں آ جائے، ہم حرام سے بچنے والے بن جائیں۔ پھر نوح علیہ السلام کا مفصل واقعہ بیان کیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم میں محنت کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام نوح نہیں تھا، یہ بات سمجھے، مفسرین نے لکھا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا نام تھا عبد الغفار۔ تو پھر نوح کیوں کہا ان کو؟ نوح کا مطلب ہے بہت زیادہ رونے والا، بہت زیادہ رونے والا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے اتنے فکر مند تھے کہ رو رو کر ان کو سمجھاتے تھے، لیکن قوم اتنی بدبخت تھی کہ 950 سال محنت کرنے پر بھی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا ان لوگوں نے۔ ان کا وہ کہتے تھے کہ ہم کو تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھنا، ہم کو تمہاری باتیں بھی نہیں سننی، ہمارے نظروں میں تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ لیکن نوح علیہ السلام ہم کو بار بار سمجھاتے تھے۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں پر اس صورت کے اندر یہ تذکرہ کیا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہماری نگرانی میں کشتی تیار کرو، ہماری نگرانی میں کشتی تیار کرو، اور پھر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تم کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ ایسا ہی ہوا، حضرت نوح علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر کشتی میں سوار ہوئے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا جو ایک بیٹا تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں پر ایمان نہیں لایا تھا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے بتایا کہ نبی کا بیٹا بھی ہو اور اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو اللہ رب العزت اس کی بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جو ہے کشتی میں سوار ہو گئے، بیٹے سے کہنے لگے یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے آ جا ہمارے ساتھ کشتی میں، یعنی ایمان قبول کر لے، ولا تکن مع الکافرین، کہ کافرین میں سے مت ہو جانا۔ ایسا بھی کہہ سکتے تھے
کہ تو ڈوبنے والوں میں سے مت ہونا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے کافروں میں سے مت ہونا۔ یہاں پر بھی علماء نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام وہاں بھی اپنے بیٹے کے ایمان کی فکر کر رہے ہیں کہ کفر مت کر، کفر کرے گا تو یقیناً جو ہے غرق ہوگا، ڈوبے گا، لیکن ڈوبنے کا تذکرہ نہیں کر رہے، کفر کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ بات چل ہی رہی تھی، بیٹے نے کہا سآوی الی جبل، ابا کیسی باتیں کر رہے ہیں ایمان کی، یقین کی، اسلام کی، میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ پانی تھوڑی پہاڑ پہ آنے والا ہے، یہ پانی پہاڑ پہ نہیں آئے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا اور ان کے بیٹے کا یہ بات چلی رہی تھی، فحال بینہما الموج، اللہ فرماتے ہیں ان دونوں کے درمیان ایک لہر آئی اور وہ ڈوب گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑے غمگین ہوئے اور اللہ سے کہنے لگے اے اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا تو میرے اہل کو بچا لے گا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ نوح ایسی بات مت کرنا، وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، وہ تیرے اہل میں سے ہوتا تو تجھ پر ایمان لاتا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً توبہ کی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چل پڑی اور پھر طوفان ٹھہر گیا کچھ دنوں کے بعد، اور جودی پہاڑ پہ جا کے ان کی کشتی ٹھہری ہے، آج بھی اس کے نشانات آپ دیکھیں گے تو ملیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے پوری دنیا کو پھر سے بسایا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے اللہ نے دنیا کا نظام چلایا تھا، لیکن نوح علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا ختم ہو گئی تھی۔ پھر سے حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ساتھ میں تھے، حام، سام، یافز۔ یہ تینوں بیٹوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے نسل انسانی کا سلسلہ پھر شروع کر دیا۔ حام سے مراد یہ ہے کہ حام کی نسلوں سے یہ ہندوستان وغیرہ کے لوگ پیدا ہوئے ہیں، سام سے یہ سعودی وغیرہ کے جو لال رنگ کے لوگ ہوتے ہیں، گندمی کلر کے، وہ لوگ پیدا ہوئے ہیں، اور یافز جو ہے کالے لوگ جو ہیں وہ تیسری نسل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل کے اندر سے تینوں لوگ پیدا ہوئے۔ اب چائنا والے کہاں سے ہیں وہ میرے کو نہیں معلوم، تو بہرحال یہ باتیں کتابوں میں ملتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق۔ سبحان اللہ، الحمد للہ۔